بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک بات پر عمل کرنا ہم سب کا کام ہے، یہ نہ دیکھ کہ کہنے والا کون ہے اور اس کا کیا نام ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ صدقۃ الفطر کن پر واجب ہے، تو فرمایا عید کے دن صدقۃ الفطر دینا واجب ہے۔ ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ لازم ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ دوسرا، اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں، لیکن عید کی صبح سے پہلے تک اچانک اس کے پاس کہیں سے اتنا مال آ گیا، یعنی 52 تولے چاندی یا اس کی قیمت جتنی رقم اکٹھی ہو گئی ہے، اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے، وہ ادا کرے۔ یا گھر میں ایسی چیز جو ضرورت استعمال سے زیادہ ہے، جیسے ٹی وی ہے، زائد کپڑے ہیں، زائد استعمال کے کوئی برتن ہیں، یا ایسا لباس، بعض لوگوں کے پاس 20 25 بستر پڑے ہوتے ہیں، مشکل سے سال میں 8-10 بستر استعمال کرتے ہیں، باقی ویسے ہی پیٹیوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کی مالیت اگر 52 تولے چاندی سے زیادہ ہے تو اس پر صدقۃ الفطر دینا واجب ہے، بلکہ حدیث میں واضح الفاظ ہیں، امیر بھی دے، غریب بھی دے، بڑا بھی دے اور چھوٹا بھی دے، آزاد بھی دے، غلام بھی دے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول غلام کیسے دے گا؟ فرمایا غلاموں کی طرف سے جو ان کا مالک آزاد ہے اس کے ذمہ ہے وہ صدقۃ الفطر دے۔ جن کے پاس یہ کھانا کھاتے ہیں، دن رات رہتے ہیں، وہ ان کی طرف سے ادا کریں۔ چھوٹے کم عمر بچوں کی طرف سے ان کا والد ادا کرے، ہاں عورت اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک دوسرے کی طرف سے دے دیں تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عید کی صبح کو سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر دینا واجب ہے۔ اب ہے کہ صدقۃ الفطر کے فائدے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر دینے کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنے سے پورے رمضان میں تھوڑی بہت جو کوتاہی، بے روی ہو گئی، کسی سے بد کلامی ہو گئی، زیادتی ہو گئی، یا نوافل کا اہتمام پورا نہیں ہوا، تلاوت زیادہ نہیں کی، یا کچھ تراویح رہ گئی، روزے میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، باتیں ہو جاتی ہیں، فرمایا اس صدقہ دینے سے اللہ تعالی وہ سب کوتاہیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں ایک اور جملہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدقۃ الفطر دیتا ہے اس کے روزے کی قبولیت میں اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں رہ سکتی، براہ راست قبول ہو جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اس پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔